بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قال تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. قال المفسر رحمه الله في تفسير هذه الآية وإن كنتم على سفر أي مسافرين وتداينتم ولم تجدوا كاتبا فرهن وفي قراءة فرهان جمع رهن مقبوضة. مسائل یہاں پر قرض سے متعلق چل رہے تھے کہ اگر کسی کو قرض دینا رہے لینا رہے تو اس کو لکھ لینا یا لکھوا لینا چاہیے یا گواہ کسی کو بنا لینا چاہیے. اب یہاں مسئلہ ہے سفر کا. شریعت نے سفر کے خاص مخصوص احکام بیان کیے ہیں جو حضر سے مختلف ہوتے ہیں. عبادات کے معاملے میں بھی آپ دیکھیں گے نماز روزہ وغیرہ مسائل میں بھی شریعت نے سفر کے الگ مخصوص احکام بیان کیے ہیں جن میں رخصت ہے آسانی ہے حضر کی بنسبت. ایسے ہی معاملات میں بھی شریعت نے کچھ مسائل الگ مخصوص بیان کیے ہیں چونکہ سفر میں مسائل مختلف پیش آتے ہیں. ایسے ہی اگر سفر میں آپ کو قرض لینے کی ضرورت پڑ جائے چونکہ سفر میں ضرورت پڑ سکتی ہے انسان کا پیسہ کہیں ختم ہو جائے چوری ہو جائے جیب کٹ جائے وغیرہ تو ہو سکتا ہے کسی سے اسے قرض لینا پڑے. اب سفر میں سب لوگ جان پہچان کے ہوتے نہیں ہیں یا یہ کہ کاتب بھی پتہ نہیں رہتا ہے کہ نہیں رہتا ہے کوئی لکھنے والا. تو ایسی صورت میں قرض لینے دینے کی کیا شکل بنے گی. اللہ رب العالمین نے اسی چیز کو یہاں بیان فرمایا ہے. دیکھیے فرمایا وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ اور اگر تم سفر کی حالت میں ہو سفر میں ہو اے مسافرین وتداینتم یعنی تم مسافر ہو اور تم دین کا معاملہ کرو آپس میں ایک دوسرے سے لینا دینا کرو قرض لو کسی سے یا قرض دو کسی کے لیے تو کیا کرنا ہے وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا اور اس حال میں کہ تم کاتب بھی نہ پاؤ. سفر ہے اور کاتب بھی نہیں ہے ساتھ میں. فَرُهُنٌ مَقْبُودًا رُهُنٌ وفی قراءت ریحان ایک قرأت میں ریحان ہے جو ہمارے یہاں اصل مصحف میں ہے فریحان. فَرُهُنٌ وفی قراءت فریحان جمع رہن یہ کیا ہے رہن کی جمع ہے اور رہن یہ بھی رہن ہی کی جمع ہے. دونوں رہن اور ریحان دونوں یہ رہن کی جمع ہے. تو کیا کرنا ہے اگر تم سفر میں ہو کاتب نہ پاؤ کوئی لکھنے والا آدمی اور دین کا قرض کا معاملہ کر رہے ہو لینے دینے کا معاملہ کر رہے ہو تو کیا کرو فَرُهُنٌ مقبوضہ یعنی قبض کیا ہوا اپنے انڈر میں کوئی چیز لے لی جائے تو وہ آپ کی مقبوضہ ہے. فَرُهُنٌ مقبوضہ باقبضہ رہن لے لو یا رہن دے دو. دونوں صورتیں اگر آپ کسی کو قرض دے رہے ہیں تو رہن آپ لے لیجئے یا اگر قرض لے رہے ہیں تو رہن دے دیجئے. رہن یعنی گروی. مطلب کیا ہے کہ اگر آپ کسی کو پیسہ دے رہے ہیں پتہ نہیں وہ پیسہ واپس کرے گا یا نہیں کرے گا تو آپ اس کا کوئی سامان ضمانت کے لیے توثیق کے لیے اس کا سامان اپنے پاس رکھ لیجئے اپنے کنٹرول میں اپنی ملکیت میں لے لیجئے کہ جب میرا قرض ادا کرو گے تبھی آپ کا سامان دوں گا.
اور اگر قرض ادا نہیں کیا تو اس سامان میں سے میں اپنی قیمت کاٹ لوں گا، آپ کا جو سامان ہے اس سامان میں سے اتنی قیمت کاٹ لوں گا جتنا میرا قرض تم نے لیا تھا، باقی واپس کر دوں گا۔ تو جتنا قرض آدمی دیتا ہے عام طور پہ اس سے زیادہ مہنگی چیز کوئی گروی میں رکھ لیتا ہے۔ تو اس آیت سے گروی لینا اور گروی دینے کا جواز بھی معلوم ہوا کہ کوئی چیز کوئی سامان کسی کے لیے گروی دے سکتے ہیں، رکھ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی گروی کا معاملہ کرتے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کے لیے 30 سا 30 سا شعیر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی سے گروی لیا تھا اپنی درع کے عوض میں۔ بہرحال تو یہاں حکم ہوا کہ اگر تم سفر میں ہو اور کاتب نہ پاؤ فرہن مقبوضہ یا فرحان مقبوضہ، تو گروی سامان قبضے میں لے لو یا باقبضہ رکھ لو۔ قرض جب لو یا دو تو گروی کا معاملہ کر لو، رہن کا معاملہ کر لو۔ مطلب یہ ہوا کہ رہن رکھ کر گروی رکھ کر قرض لے لو، گروی رکھ کر کوئی سامان قرض لے لو۔ مقبوضہ یعنی تستوثقون بہا، جب کوئی چیز کنٹرول میں آپ لے لیں گے، جب کسی کو سامان دیں گے قرض دیں گے اور اس کا کوئی سامان اپنے پاس لے لیں گے تو اس سے آپ اعتماد میں رہیں گے۔ مطلب اس نے پیسہ نہیں بھی دیا، یہ ڈر نہیں رہے گا کہ کہیں میرا پیسہ کھا نہ جائے، یہ ڈر نہیں رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا سامان آپ کے ملکیت میں ہے، نہیں دے گا تو اس کا سامان آپ بیچ کھائیں گے۔ تو اس لیے فرمایا تستوثقون بہا، اس رہن کے ذریعے تم لوگ مقبوضہ قبضے میں ہے نا، تو اس لیے فرمایا مقبوضہ رہن کے ذریعے تم اعتماد میں ہو جاتے ہو، تم کو اعتماد ہو جاتا ہے، وثوق ہو جاتا ہے، اطمینان ہو جاتا ہے۔ وَبَيَّنَتِ السُّنَّةُ جواز الرہن، اور سنت نے بیان کر دیا ہے جواز رہن کو فی الحضر حضر میں، ووجود الکاتبی اور کاتب کی موجودگی میں۔ یہاں پر یہ جو بات آئی ہے آیت کریمہ میں وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا وَإِن كُنتُمْ عَلَى سفر، اگر تم سفر میں ہو اور کاتب نہ پاؤ تو رہن دے کر قرضہ لے لو۔ تو یہ جو بات یہاں آئی ہے تو یہ سفر والی اور کاتب کے عدم وجود کی، تو یہ یعنی قید نہیں ہے۔ یہ پھر کیوں بیان ہوا قید نہیں ہے؟ چونکہ یہاں ان کا مسائل ان کا بیان چل رہا تھا، ان مسائل کا، تو چونکہ یہاں پر بیان چل رہا تھا قرض کے لین دینے کا، تو قرض کے لینے دینے میں اگر سفر کی حالت میں ضرورت پڑے تو وہ مسئلہ یہاں بیان ہوا ہے۔ ایسے ہی عام طور پہ کاتب سفر میں نہیں رہتے، تو اس لیے کاتب کے عدم وجود کا بھی ذکر آ گیا کہ اگر کاتب بھی نہ رہے تو پھر مسئلہ ہمارا کیسے حل ہوگا؟ تو اس کے حل کی صورت یہ ہے کہ اگر آپ کو قرض کی ضرورت پڑ رہی ہے، سفر میں ہے، کاتب بھی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا حل پیش کر دیا ہے کہ تم کسی سے جب قرض لو تو اس کے لیے کوئی سامان گروی رکھ دو۔ تو یہ ایک صورت بیان ہوئی ہے، سفر سنت سے یہ چیز ثابت ہو گئی کہ حضر میں، حضر یعنی سفر نہ کرنے کی حالت میں اور کاتب موجود ہے ایسی صورت میں بھی تو یہاں پر یہ عدم وجود والی بات ہے وہ وجود الکاتب، تو کاتب کی موجودگی میں بھی رہن دے سکتے ہیں، گروی رکھ سکتے ہیں۔ اور سنت میں نبی حدیث، سنت سے مراد یعنی حدیث نے یہ چیز بیان کر دی ہے۔ اور حدیث میں نبی آپ کو سنائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گروی لیے تھے 30 سال جو اپنے گھر والوں کے لیے ایک یہودی سے اپنے درع کے عوض میں۔ آگے فرمائے فَالتَّقْیِیدُ بِمَا ذُکِرَ لِأَنَّ التَّوَثُّقَ فِیہِ أَشَدُّ، یہاں پر یہ جو سفر کی قید آئی ہے وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سفر، سفر میں اگر ہو کاتب نہ پاؤ، یہ جو قید یہاں بیان ہوئی ہے
تب تم جو ہے گروی کا معاملہ کرو. تو یہ قید کیوں بیان ہوئی ہے؟ لأن التوثق فیہ اشد. بعض نسخوں میں توثیق ہے لأن التوثیق فیہ اشد، کہ سفر میں توثیق کی زیادہ شدید ضرورت پڑتی ہے. سفر کی حالت ہے، پتہ نہیں آپ کا کوئی جان پہچان کا ساتھ میں ہے نہیں ہے جس سے قرض لے رہے، تو ایسی صورت میں توثیق کی، اعتماد کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے. تو ایسے کوئی قرض نہیں دے گا، سفر میں اجنبی آدمی ہے کون کسی کو قرض دے گا؟ تو وہاں پر اگر آپ کسی کے پاس اپنی قیمتی چیز رکھ دیں گے تو اس کو اطمینان ہو جائے گا اور وہ آپ کے لیے جو ہے قرضہ دے دے گا. تو سفر کا ذکر کیوں آیا؟ اس لیے کہ سفر میں اس چیز کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے توثیق کی، اس لیے سفر میں قرض کا ذکر آیا ہے. توثیق معنی اعتماد ہے، یقین. جیسے اگر آپ سفر میں ہیں، آپ نے کسی کو قرضہ دے، پتہ نہیں وہ قرضہ واپس کرے گا کہ نہیں کرے گا، تو اس قرضے کو واپس مل جائے ہمارا قرضہ، تو اس کے لیے اس اعتماد کے لیے، اس بھروسے کے لیے، بھروسہ کا معنی کر سکتے ہیں. اس لیے سفر میں بھروسے کی زیادہ شدید ضرورت ہوتی ہے، اطمینان کی، وثوق کی زیادہ سخت ضرورت پڑتی ہے. آگے فرمایا وَأَفَادَ قَوْلُهُ مَقْبُودًا. مقبودہ کا جو لفظ یہاں آیا ہے، اس لفظ نے یہ فائدہ دیا ہے اشتراط القبض فی الرہن، کہ رہن میں قبض شرط ہے. رہن جب کسی کو کوئی سامان گروی رکھیں یا کسی سے قرض لیں اور اس کو گروی سامان دیں، یا گروی کوئی سامان آپ لے رہے ہیں یا گروی دے رہے ہیں، تو قبض اس سامان کو اپنے کنٹرول میں لینا، اپنی ملکیت میں لینا، اپنے قبضے میں لینا، یہ شرط ہے. جو کہاں سے معلوم ہوئی؟ مقبودہ کے لفظ سے یہ شرط معلوم ہوئی. اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ یہ رہن کے لیے قبض ہونا شرط ہے یا شرط نہیں ہے. اس سلسلے میں بھی علماء کا اختلاف ہے. بعض نے کہا کہ شرط یعنی صحت کے لیے شرط ہے، بعض نے کہا کہ صحت کے لیے شرط نہیں ہے، اگر نہ بھی رہے تو ہو جاتا ہے قرض. اگر کنٹرول میں نہ بھی رہے، یہ رہن اگر کنٹرول میں، ملکیت میں، قبضے میں اگر نہیں بھی ہے تو بھی اگر کسی نے رہن رکھ دیا ہے تب بھی جو ہے ہو جاتا ہے. بعض علماء کا یہ بھی قول ہے. والاکتفاء به من المرتہن ووکیلہ. جی جس چیز کو رہن کر سکتے ہیں. دو لوگ ایک ساتھ بول رہے ہیں کیا؟ آواز میں یوں کہہ رہا ہوں کہ جس چیز کو قرض میں رہن میں رکھا جائے کیا اس چیز کو استعمال کر سکتے ہیں؟ نہیں، اس کو استعمال کرنے کے لیے نہیں دیتے ہیں، وہ صرف ضمانت کے طور پر وہ چیز رکھی جاتی ہے. یہ سب الگ مسائل ہیں، فقہی مسائل ہیں. ان کا سوال ہے کہ اگر کسی نے اونٹ قرضے میں دے دیا ہے، اونٹ جو ہے رہن گروی میں دے دیا ہے، استعمال کو دیکھا جائے گا کہ استعمال کس نوعیت کا ہے. استعمال کرنے کی وجہ سے اس کی وہ چیز اس کو نقصان تو نہیں پہنچ رہا، یا استعمال نہ کرنے کی وجہ سے اس کو نقصان پہنچ رہا ہے، اس چیز کو دیکھا جائے گا. وہ ایک الگ مسائل ہیں. جی ان مسائل میں ہم نہیں داخل ہوں گے، فقہ مسائل ہیں یہ. ابھی ہم مختصر طور پر جتنے مسائل یہاں ذکر کیے مؤلف نے انہیں پہ اکتفا کرتے ہیں. والاکتفاء به من المرتہن ووکیلہ. یہ قبضے والی بات یہاں چل رہی ہے، وہ اشتراط القبض والی بات ہے. اکتفاء به کی ضمیر قبض کی طرف ہے، اور رہن کو قبضہ کرنا، رہن کو اپنے کنٹرول میں لینا مرتہن کی طرف سے یا اس کے وکیل کی طرف سے کافی ہے. مرتہن یا وکیل دونوں میں سے کوئی بھی اس کو قبضے میں لے لے تو قبضہ ہو جائے گا. مرتہن مطلب جو رہن لے رہا ہے، جو گروی لے رہا ہے، یعنی جو قرضہ دے رہا ہے.
جو قرضہ دے رہا ہے اس کا وکیل ہے، اس کا سیکریٹری ہے، یا وہ خود اگر اس کو لے لیتا ہے اپنے کنٹرول میں تو قبضہ ہو جائے گا۔ اب آگے بات ہے فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ فِي أَدَائِهِ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، پس اگر تم میں سے بعض سے مامون ہو، تم میں سے بعض سے مطمئن ہے، تم میں سے بعض سے مطمئن ہے، یعنی ایک تم میں سے کوئی شخص دوسرے شخص کو امین سمجھتا ہے، اس کو اس پر اعتماد ہے، اس پر بھروسہ ہے کہ میں نے اگر اس کو پیسہ دیا، قرضہ دیا تو یہ واپس کر دے گا، تو قرضے کی کوئی تو پھر گروی رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اسی مسئلے کو بیان کیا جا رہا ہے فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، بس اگر تم میں سے بعض سے مامون ہے، مطمئن ہے، اسے امین سمجھتا ہے، اے الدَّائِنُ الْمَدِينَ عَلَى حَقِّهِ، الدَّائِنُ یعنی دین دینے والا، قرضہ دینے والا، قرضہ جو دے رہا ہے وہ آدمی مطمئن سمجھتا ہے المدینہ، مدین کو امین سمجھتا ہے، مدین سے مطمئن ہے، علی حق کی اپنے حق پر اگر دائن مدین سے مطمئن ہے، دائن مدین جو قرضہ لے رہا ہے، دائن جو قرضہ دے رہا ہے، مدین جو قرضہ لے رہا ہے۔ تو اگر دائن قرضہ دینے والا قرضہ لینے والے پر مطمئن ہے، اسے امین سمجھتا ہے علی حق کی اپنے حق پر، فلم یرتہن تو کوئی چیز گروی میں نہ لے، کوئی چیز گروی نہیں لے کہ اسے پتہ ہے کہ یہ ہمارا مال واپس کر دے گا۔ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، اگر کسی نے آپ پر بھروسہ کر کے، آپ پر اعتماد کر کے اس نے آپ کو پیسہ دیا ہے تو کیا کرنا چاہیے آپ کو؟ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، بس چاہیے کہ یہ شخص جس کو مامون سمجھا گیا ہے، یعنی مدین جسے مامون سمجھا گیا ہے، جس پر اعتماد کیا گیا ہے، اعتماد کر کے اس پر، اس کو ایماندار سمجھ کر کے اس کو قرضہ دیا، اس کو پیسہ دیا کہ یہ میری امانت، میرا پیسہ واپس کر دے گا، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ فَلْيُؤَدِّ، پس چاہیے کہ وہ ادا کر دے امانت، اس کی امانت کو، فَلْيُؤَدِّ، پس چاہیے کہ ادا کر دے وہ شخص جس کو امین سمجھا گیا۔ الَّذِي اؤْتُمِنَ کا معنی کیا ہے؟ اے الَّذِي جُعِلَ امینًا، الَّذِی اؤْتُمِنَ اے الَّذِی جُعِلَ امینًا، جس کو امین سمجھا گیا، جس کو مامون، جس پر اعتماد کیا گیا، جس پر بھروسہ کیا گیا، جس کا اعتبار کیا گیا، کون ہے وہ؟ مدین یعنی قرضہ لینے والا۔ تو کیا کرے وہ؟ امانتہ اے دینہ، اس کے دین کو، اس کے قرضے کو ادا کر دے۔ بات سمجھ میں آئی؟ بھائی کوئی آپ پر اعتماد کر رہا ہے، آپ کو پیسہ دے رہا ہے، تو پیسہ دے رہا ہے تو ایسے تھوڑی پیسہ دے گا، وہ اس کو آپ پر اعتماد ہے، جس نے آپ پر اعتماد کیا، آپ کو امانت دار سمجھا، اس کے ساتھ آپ دھوکہ دیں گے تو یہ تو بہت ناانصافی ہوگی کہ جس نے آپ پر اعتماد کیا، بھروسہ کر کے آپ کی مشکل گھڑی میں آپ کا ساتھ دیا، پیسہ دیا، اب آپ اس کو دھوکہ دیں، تو اس لیے اس کی امانت کو، جو قرضہ اس نے دیا ہے وہ آپ کے پاس امانت ہے، اس کو ویسے ہی واپس کر دو جتنا لیا ہے، بغیر کسی نقصان کے، جتنے وقت کے لیے لیا ہے اسی وقت پر اسے ادا کر دو۔ بس چاہیے کہ یہ شخص جس کا اعتبار کیا گیا، جس پر اعتماد کیا گیا، جس کو امین سمجھا گیا، یہ اس کی امانت کو، یعنی اس کے قرض کو، اس کے دین کو ادا کر دے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور چاہیے کہ اپنے رب سے ڈرے، فی ادائی، اس کی ادائیگی میں، قرض کی ادائیگی میں اپنے رب سے ڈرے، مطلب جتنے وقت کے لیے لیا ہے اتنے وقت میں ادا کر دے، اس سے تاخیر نہ کرے، ٹال مٹول نہ کرے، جتنا پیسہ لیا ہے پورا پیسہ ادا کرے، اس میں کمی نہ کرے، اس میں بے ایمانی نہ کرے،
بے ایمانی کرنے سے، ٹال مٹول کرنے سے اپنے رب کا خوف کھائے، چونکہ اللہ کا حکم ہے کہ اس کی امانت کو ادا کر دو جیسے اس نے تمہیں دی ہے، جتنے وقت کے لیے دی ہے۔ اب اگر نہیں دیتے وہ امانت ادا نہیں کرتے ہو، مطلب اللہ کا حکم نہیں مان رہے ہو، اللہ کے عذاب سے پھر تمہیں ڈرنا چاہیے۔ یہ مسائل اتنی تاکید کے ساتھ کیوں آ رہے ہیں؟ اس لیے آ رہے ہیں کہ تاکہ ہمارے درمیان آپس میں اختلافات پیدا نہ ہو، جھگڑے نہ ہوں۔ یہ مسائل اتنی تاکید کے ساتھ اس لیے آ رہے ہیں چونکہ یہ بہت زیادہ پیش آتے ہیں، اور بہت زیادہ ایسا ہوتا ہے کہ جو کوئی کسی سے قرضہ لیتا ہے، پیسہ لیتا ہے، بہت ہی کم ہیں لوگ جو وقت پر ادا کرتے ہیں، ٹال مٹول کرتے ہیں، یا تو بہت سے لوگ دیتے ہی نہیں ہیں، کھا جاتے ہیں۔ اس لیے لوگ کسی کو آج کل جو ہے قرضہ نہیں دیتے ہیں، بہت کم جو ہے، جو بہت ہی قریبی ہے، بہت اعتماد والا ہے، یا جس کے بارے میں لگے کہ ہاں یہ کھاتا کماتا آدمی ہے، یہ دے دے گا، اسی کے لیے کوئی قرض دیتا ہے۔ تو اس لیے ان مسائل کا یہاں پر بہت ہی تاکیدی طور پر حکم آ رہا ہے، چونکہ بہت سارے اختلافات، بہت سارے جھگڑے آج آپس میں اسی کی لینے دینے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ لوگ پیسہ لے لیتے ہیں بہت ہی یعنی اعتماد کے ساتھ اور بہت میٹھے بن کر ہیں، لیکن بعد میں جب دینے کا وقت آتا ہے تو اختلاف ہو جاتا ہے۔ جب اس سے اپنا قرضہ مانگو تو وہ جھگڑا کرنے لگتا ہے، وہ برا سمجھنے لگتا ہے، اور اس کے دل میں جو ہے بدگمانیاں پیدا ہونے لگتی ہیں۔ 10 دن کے لیے کوئی لیتا ہے اور 10 مہینے تک واپس نہیں کرتے۔ تو یہ اس لیے اللہ رب العالمین نے ان مسائل کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہے کہ جب کسی سے قرضہ لو تو اس کو لکھ لو، قرضہ دو تو اس کو آپس میں بیٹھ کے لکھ لو، وقت متعین کر کے لو، کتنے دن کے لیے لے رہے ہو، کتنے دن کے لیے دے رہے ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ یہ تو اپنا آدمی ہے، اپنے ہی آدمی کے لیے کوئی قرضہ دیتا ہے، دوسروں کے لیے تھوڑے ہی دیتا ہے۔ ہوتا کیا ہے، ارے اپنے آدمی، اس میں لکھنے کی کیا ضرورت ہے، دے دیں گے، کھاتے کماتے۔ تو یہ سب جو ہے طریقہ غلط ہے۔ جب بھی جس کے لیے بھی قرضہ دیں اس کو لکھ لینا چاہیے، صغیرن و کبیرن۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں عام طور پہ، چھوٹا جب قرضہ رہتا ہے، چھوٹی رقم رہتی ہے تو سوچتے ہیں چھوٹا موٹا اس کو کیا لکھنے کا، حالانکہ اس کو بھی اس نیت سے لکھ لینا چاہیے کہ یہ بھی اللہ کا حکم ہے، یہ بھی سنت ہے، تو اس میں ثواب ملے گا، کم سے کم عادت بنے گی قرضہ لیتے وقت دیتے وقت لکھنے کی۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور تم گواہی کو نہ چھپاؤ، اِذَا دُعِيتُمْ لِإِقَامَتِهَا، جب تم کو بلایا جائے گواہی کی ادائیگی کے لیے، گواہی کو قائم کرنے کے لیے جب تم کو بلایا جائے، آپ کو کسی نے گواہ بنایا ہے، اب گواہ آپ کی ضرورت پڑ رہی ہے تو گواہی کو چھپائیے نہیں، جس چیز کے لیے جیسے گواہ بنایا ہے ویسے ہی اسے گواہی ادا کر دینی چاہیے۔ وَمَن يَكْتُمْهَا، اور جس نے گواہی کو چھپایا، فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، تو اس کا دل گنہگار ہے۔ وَمَن يَكْتُمْهَا، جس نے گواہی کو چھپایا، فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، تو اس کا قلب، دل کیا ہے، گنہگار ہے۔ تو دل کو کیوں ذکر کیا دل گنہگار ہے، باقی جسم گنہگار نہیں ہے کیا؟ خُصَّ بِالذِّکْرِ لِأَنَّهُ مَحَلُّ الشَّهَادَةِ، دل کو بالخصوص ذکر کیا ہے اس لیے کہ یہ محل شہادت ہے، گواہی کا محل یہی ہے۔ انسان جو ہے گواہی دل سے دیتا ہے، گواہی مطلب دل میں اس کے بات رہتی ہے، جو بات دل میں رہتی ہے اس کی وہ گواہی دیتا ہے، جیسے اس نے بات سنی تھی، محفوظ کی دل میں، پھر اسی بات کی وہ گواہی دیتا ہے جو اس کے دل میں باقی رہتی ہے بات۔ تو اس لیے دل کو یہاں بالخصوص ذکر کیا ہے۔ وَأَنَّهُ إِذَا أَثِمَ، اور اس لیے کہ جب دل گنہگار ہوگا، تَبِعَهُ غَيْرُهُ، تو باقی دل کے علاوہ جو دیگر اعضاء ہیں وہ اسی کے تابع ہیں، سب اس کی پیروی کرنے والے۔ اگر دل گنہگار ہے تو پورا انسان گنہگار ہے، اس کا پورا جسم، اس کا پورا وجود گنہگار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث پاک میں ہے، الا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، سن لو دل میں ایک گوشت کا لتھڑا ہے، اِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، جب وہ ٹکڑا صحیح رہتا ہے تو پورا جسم صحیح ہے، اگر وہ فاسد ہے، اس میں بگاڑ ہے، اس میں تکلیف ہے دل میں، تو پورا جسم
جو ہے اس کا بیکار ہے، پورے جسم میں اس کو تکلیف ہوگی۔ تو ایسے اگر اس کا دل گنہگار ہے تو مطلب کیا ہوا، وہ پورا کا پورا گنہگار ہے۔ فَيُعَاقَبُ عَلَيْهِ، چنانچہ اس پر اس کا معاقبہ ہوگا، اس کو سزا ہوگی۔ معاقبۃ الآثمین، گنہگاروں کا سا معاقبہ، گنہگاروں کی سی سزا اس کو ہوگی۔ واللہ بما تعملون علیم، اور جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ لا یخفی علیہ شیء منہ، اس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، ہر چیز اس سے یعنی ہر چیز اس کے لیے معلوم ہے۔ یہاں پر اس جو ہے یہ مسائل جو چل رہے تھے قرض سے متعلق، لینے دینے سے متعلق مکمل ہوئے۔ یہ بات ان مسائل معلوم ہوئے، ان میں سے ایک اہم یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین نے کس قدر اہتمام کیا ہے ان مسائل کو بیان کرنے کا۔ کیوں؟ تاکہ بندے آپس میں لڑائی جھگڑے سے بچیں، اختلافات سے بچیں، اور ان کے مال کی حفاظت ہو۔ دین نے جن 5 چیزوں کی حفاظت کا خاص اہتمام کیا ہے ان میں سے ایک مال بھی ہے، کیونکہ مال کی حفاظت اس لیے ضروری ہے کہ انسان مال سے بہت شدید محبت کرتا ہے۔ اگر اس کا مال ضائع ہو جائے تو بسا اوقات مال کی حفاظت میں اپنی جان بھی انسان گنوا دیتا ہے۔ تو اس لیے مال کی حفاظت کے لیے شریعت نے بڑے سخت ضوابط اور قوانین بنائے ہیں۔ اگر کوئی آپ کا مال چوری کرے تو چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، اس قدر سخت قوانین بنائے ہیں مال کی حفاظت کے لیے۔ تو ایسے ہی مال کی حفاظت کے لیے قرض لو یا دو، اس کو لکھ لو، اگر اس سے بھی کام نہ چلے تو گروی سامان کوئی لے لو ضمانت کے لیے، لیکن ایک دوسرے کے لیے قرض دے کر کے ایک دوسرے کی مدد کرو۔ اس میں باہمی تعاون کی اہمیت بھی سمجھ میں آتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کا تعاون کریں تو اس کی کس قدر اہمیت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی کسی کے لیے قرضہ دے تو قرضہ وہ صدقہ شمار ہوتا ہے اس کے لیے، اس قدر قرضہ دینے کی فضیلت ہے۔ تو قرضہ دینے کا مطلب جس کو قرضے کی ضرورت پڑ رہی ہے، اسے ضرورت ہے، اس کا تعاون ہے، قرض دینا اس کا تعاون ہے۔ تو حدیث پاک میں ایک دوسرے کے تعاون کرنے کی بھی بڑی فضیلت آتی ہے۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، جب تک بندہ بندے کے تعاون میں رہتا ہے، مدد میں رہتا ہے، اللہ بھی اس کی مدد میں رہتا ہے۔ اس قدر ابھارا گیا ایک دوسرے کے تعاون کے لیے۔ لیکن یہ تعاون کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی تعاون کے چکر میں کسی کا مال کھا جائے۔ تو اس لیے شریعت نے اس مال کی حفاظت کے لیے ضوابط بیان کیے ہیں کہ اس کو لکھ لیا جائے یا لکھوا لیا جائے اسٹیمپ پیپر پر مضبوط طریقے سے، یا یہ کہ اس کے لیے گروی کوئی چیز رکھ دی جائے۔ یہ تمام مسائل بیان ہوئے جن میں ہمارا اپنا فائدہ ہے، ہمارے اموال کی اس میں حفاظت ہے، اختلافات سے جھگڑوں سے اس میں ہمارے لیے حفاظت ہے، گروی رکھنے، گروی چیز دینے کے جواز بھی ہمیں اس آیت سے معلوم ہوا۔ سفر کے خاص مسائل بھی معلوم ہوئے۔ اللہ رب العالمین نے سفر میں معاملات کو بھی بالخصوص بیان کیا ہے کہ سفر میں اس طرح کے معاملات پیش آ جائیں تو ان کو کس طرح کرنا چاہیے۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔